ایک بستی تھی جس کا نام نعمت پور تھا۔ وہاں کے لوگ بہت خوشحال تھے۔ اللہ نے انہیں ہر قسم کی نعمت سے نواز رکھا تھا۔ صاف پانی، سرسبز کھیت، پھلدار درخت اور امن و امان کی زندگی۔ وہاں کے لوگ نماز روزے کے پابند تھے، لیکن ان کے دلوں میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ ہر چیز کے بارے میں زیادہ جاننا چاہتے تھے، ہر حکم پر سوال اٹھاتے تھے۔ اس بستی کے بزرگ حکیم عمر تھے۔ وہ بہت دانا انسان تھے۔ انہوں نے لوگوں کو سمجھایا، بیٹا، اللہ کے احکام پر عمل کرو، فضول سوالات سے بچو، تمہیں جو دیا گیا ہے اس پر شکر کرو۔ مگر بستی کے کچھ نوجوان، خاص طور پر ندیم اور راشد، ہر بات میں تاڑ کرتے۔ ایک دن انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ مسجد کے امام حافظ عبداللہ سے جا کر دین کے بارے میں عجیب و غریب سوالات کریں گے۔ ندیم نے کہا، امام صاحب، ہم نماز پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہمیں دن میں 5 وقت نماز ہی کیوں پڑھنی ہے، 3 وقت کیوں نہیں، یا 7 وقت کیوں نہیں؟ راشد نے پوچھا، اور یہ روزہ پورے مہینے کیوں ہے، 10 دن کیوں نہیں، یا پورا سال کیوں نہیں؟ حافظ عبداللہ نے پیار سے سمجھایا، بیٹا، یہ اللہ کے احکام ہے، ہمارا کام تو بس اطاعت کرنا ہے۔ اللہ ہمارا خالق ہے، وہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے۔ مگر نوجوان ماننے کو تیار نہ تھے۔ وہ ہر روز نئے نئے سوالات لے کر آتے۔ آہستہ آہستہ پوری بستی میں یہ رواج پڑ گیا۔ لوگ دین کے واضح احکام پر بھی سوال اٹھانے لگے۔ ایک دن حکیم عمر نے تمام لوگوں کو جمع کیا اور کہا، اے لوگو، میں تمہیں بنی اسرائیل کا واقعہ سناتا ہوں تاکہ تم عبرت حاصل کر سکو۔ لوگ خاموش ہو کر سننے لگے۔ حکیم عمر نے کہا، بنی اسرائیل کو اللہ نے بہت سی نعمتیں دی تھی۔ انہیں فرعون کی غلامی سے چھڑایا، دریا کو پاڑ کر راستہ دیا، اور آسمان سے من و سلوہ جیسی نعمتیں نازل کیے۔ مگر وہ ہر نعمت پر اعتراض کرتے۔ من و سلوہ کاتے کاتے اکتا گئے اور کہنے لگے، ہم سے ان بدلی ہوئی چیزیں مانگتے ہو؟ ہم ایک ہی قسم کی خوراک پر صبر نہیں کر سکتے۔ پھر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، تم جاؤ اور اپنے رب سے بات کرو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر گئے تو انہوں نے بجلی کی پوجا شروع کر دی۔ اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، ہم ہرگز تم پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اللہ کو کلم کلا نہ دیکھ لے۔ اس پر ان بجلی گرنے کا عذاب آیا۔ حکیم عمر نے کہا، یہ سب کچھ ان کی بے ادبی اور فضول سوالات کی وجہ سے ہوا۔ ندیم نے کہا، لیکن ہم تو بس سمجھنا چاہتے ہیں۔ حکیم عمر نے جواب دیا، سمجھنا بری بات نہیں، لیکن حد سے گزر جانا بری بات ہے۔ تمہیں اتنا ہی جاننا چاہیے جتنا اللہ نے بتایا ہے، باقی چیزوں میں دخل دینا مناسب نہیں۔ کچھ عرصے بعد نعمت پور میں عجیب واقعات ہونے لگے۔ بارش رک گئی، دریا سوکھنے لگے، درخت مر جانے لگے۔ لوگ پریشان ہو کر حکیم عمر کے پاس گئے۔ حکیم عمر نے کہا، یہ تمہاری بے ادبی اور فضول سوالات کا نتیجہ ہے۔ تم نے اللہ کے احکام میں دخل دینا شروع کر دیا ہے۔ اب توبہ کرو اور اللہ سے معافی مانگو۔ لوگوں نے توبہ کی اور اللہ نے رحمت نازل کی۔ بارش ہوئی، دریا پھر سے بہنے لگے، درخت ہرے بھرے ہو گئے۔ ندیم اور راشد نے اس واقعے سے سبق سیکھا۔ وہ سمجھ گئے کہ اللہ کے احکام پر ایمان لانا چاہیے، ان پر سوال اٹھانا نہیں چاہیے۔ ایک دن راشد بیمار پڑ گیا۔ ڈاکٹروں نے علاج کیا، مگر آفاقہ نہ ہوا۔ آخر کار اس کی ماں نے حکیم عمر سے دعا کی درخواست کی۔ حکیم عمر راشد کے گھر گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ راشد بہت کمزور ہو چکا ہے۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور دعا دی۔ پھر انہوں نے کہا، بیٹا، توبہ کرو اور اللہ سے معافی مانگو۔ راشد نے روتے ہوئے توبہ کی۔ اس نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ، میں تیری نافرمانی کرتا رہا، میں تیرے احکام پر سوال اٹھاتا رہا، مجھے معاف کر دے۔ ایک ہفتے کے اندر راشد بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اس واقعے نے پوری بستی کے لوگوں کو بدل دیا۔ اب وہ اللہ کے احکام پر ایمان رکھتے، فضول سوالات سے بچتے اور ہر نعمت پر شکر ادا کرتے۔ ندیم اور راشد اب بستی کے سب سے نیک لوگوں میں شمار ہوتے تھے۔
وہ دوسروں کو بھی نصیحت کرتے کہ اللہ کے احکام پر عمل کرو، سوالات میں وقت ضائع مت کرو۔ ایک دن بستی میں ایک نیا آدمی آیا۔ وہ بہت پڑھا لکھا تھا، مگر اس کے دل میں شکوک و شبہات تھے۔ اس نے لوگوں سے عجیب و غریب سوالات پوچھنے شروع کیے۔ ندیم اور راشد نے اسے سمجھایا، بھائی ہم بھی تمہاری طرح تھے، ہم نے بھی ہر چیز میں تاڑ کی، مگر ہمیں سمجھ آ گئی کہ اللہ کے احکام پر سوال اٹھانا مناسب نہیں۔ انہوں نے اسے بنی اسرائیل کے واقعات سنائے اور اپنی اپنی کہانیاں سنائی۔ اس نئے آدمی نے ان کی بات مان لی اور اس نے بھی توبہ کی۔ وہ بستی کا ایک نیک انسان بن گیا۔ حکیم عمر نے مرنے سے پہلے لوگوں کو جمع کیا اور کہا، میرے بچوں، میں تمہیں آخری نصیحت کرتا ہوں، اللہ کے احکام پر عمل کرو، اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرو اور فضول سوالات سے بچو۔ یاد رکھو، بنی اسرائیل کی بربادی انہی باتوں کی وجہ سے ہوئی تھی۔ انہوں نے قرآن پاک کی یہ آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے، اے ایمان والو، ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو جو تم پر ظاہر کی جائے تو تمہیں تکلیف دے۔ حکیم عمر کے انتقال کے بعد ندیم اور راشد نے بستی کی رہنمائی سنبھالی۔ انہوں نے حکیم عمر کی تعلیمات کو زندہ رکھا۔ بستی میں امن و امان قائم رہا اور لوگ خوشحال زندگی گزارنے لگے۔ ایک دن بستی میں قحط پڑ گیا، کھیت سوکھ گئے، دریا خشک ہو گئے، جانور مرنے لگے۔ لوگ ندیم اور راشد کے پاس گئے۔ ندیم نے کہا، ہمیں صبر کرنا چاہیے اور اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، شاید ہم میں سے کسی نے کوئی غلطی کی ہے۔ راشد نے کہا، ہمیں حکیم عمر کی نصیحت یاد رکھنی چاہیے، ہمیں فضول سوالات سے بچنا چاہیے اور اللہ کے احکام پر عمل کرنا چاہیے۔ لوگوں نے توبہ کی، نماز پڑھی، دعا مانگی۔ 3 دن بعد بارش ہوئی اور بستی پھر سے سرسبز و شاداب ہو گئی۔ اس واقعے کے بعد بستی کے لوگوں نے عہد کیا کہ وہ ہمیشہ اللہ کے احکام پر عمل کریں گے، اس کی نعمتوں پر شکر ادا کریں گے اور فضول سوالات سے بچیں گے۔ ندیم اور راشد بوڑھے ہو گئے۔ انہوں نے اپنے بچوں کو یہی نصیحتیں کیے۔ انہوں نے کہا، بیٹا، اللہ کے احکام پر ایمان لاؤ، عمل کرو اور فضول سوالات سے بچو، یہی کامیابی کی کنجی ہے۔ آج بھی جب کوئی نعمت پور میں فضول سوالات کرتا ہے تو بزرگ اسے ندیم اور راشد کی کہانی سناتے ہیں اور بنی اسرائیل کے واقعات سے عبرت دلاتے ہیں۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہمیں اللہ کے احکام پر ایمان لانا چاہیے، ان پر عمل کرنا چاہیے اور فضول سوالات سے بچنا چاہیے۔ ہمیں اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے، اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔